الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود موتا 24/7/2002 قام جامعہ مسجد فروخیہ قلعہ گزار سے مبلغ ایشیا حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب آفتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر خطبہ جماعت شاہ فرما رہے ہیں. تیار کردہ اسلامی قسم روز بازار چنڈی گڑھ نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ سارے احمد مارکیٹ قریب قریب ہو گئے. پہلا پہر ہوئے رات دا دوسرا پہر ہوئے یا آخری پہر ہوئے، رات دی تاریکی شب دا اندھیرا اس گل دی دلیل ہے کہ سورج چڑھن والا. کوئی آدمی رات دی تاریکی دے اندر بیٹھا ہوئے، اندھیرے دے اندر بیٹھا ہوئے،
تسی اس نو پوچھو بھئی کادا انتظار کر رہے ہیں، کی اڈیک رہے ہیں؟ ہمت ہار جا، اپنیاں کوششاں دے ہتھیار سٹ دے، اس تاریکی اور اندھیرے نو دیکھ کے اپنی شکست و ہزیمت تسلیم کر۔ اگر وہ صاحب دانش ہے، صاحب عقل ہے، تو وہ کہے گا کہ میں اندھیرے نو دیکھ کے ہار بھی تسلیم نہیں کرنی، شکست بھی تسلیم نہیں کرنی، اپنی سائے پہم مسلسل کوشش تو باز بھی نہیں ہونا، کیونکہ میں جاننا کہ اس اندھیرے تو بعد سورج چڑھن والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اندھیرے تو بعد سورج چڑھن والا ہے۔ جس طرح رات دی تاریکی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، دن دے اجالے اور سورج دی دلیل ہے، اسی طرح شرک دی تاریکی، بدعات دی تاریکی، رسومات دی تاریکی، لات حبل غیر اللہ دے دروازیاں تے چکن والی تاریکی، اس شب ظلمت اور تاریکی نے اس طرف اشارہ کر دیتا کہ ان قریب نبوت دا سورج طلوع ہون والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راتاں جنیاں ہنیریاں ہون، ستے بہو ہر جمعے نال نیندر دا ٹوکرا لے کے آؤں ہو تسی، گل پک کرو پھر۔ رات جتنی اندھیری ہوئے او دی صبح اتنی ہی روشن ہوندی۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ پہلے تاریکیاں کچھ علاقیاں وچ سن، کچھ ملکاں تے شہراں وچ سن، تے چن بھی اوتھے ہی چڑھ دے رہے، ستارے بھی اوتھے ہی چڑھ دے رہے۔ ہن تاریکی دی چادر مشرق تے پھیل گئی، مغرب تے پھیل گئی، شمال تے پھیل گئی، جنوب تے پھیل گئی۔ جدوں کفر، شرک اور ظلمت دی سیاہ رات پوری دنیا تے او دی چادر تن گئی، تے رب نے آمینہ دی گود دے وچ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب جیسا سراجم منیرہ پیدا فرما دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں ہنیرا ہوئے نا، ہنیرا تے ہنیرے دے وچ بغیر روشنی دے دسدا نہیں۔ بے شک، بے شک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغیر روشنی دے دسدا نہیں، نظر نہیں آندا۔ اینا ہنیرا چھا گیا شرک دا کہ رب دا در کسے نو نظر ہی نہیں آندا۔ رب دا در کسے نو نظر ہی نہیں آندا۔ پروردگار لوکی ویکھن گے کیویں؟ اللہ کہندے نے میں انج دا سورج چاڑن لگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انج دا آفتاب طلوع کرن لگا کہ جدی روشنی دے نال ہنیریاں دے وچوں ہی رب دا در نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان رب دا در نظر آئے گا، نظر آئے گا۔
ساری کائنات تے تاریکی چھائی ہوئی ہے، سبحان اللہ ظلمت دیاں سیاہ چادراں پوری کائنات تے تنیاں ہویاں نے۔ اے میرے پروردگار، یہ روشنیاں کیویں پیدا ہون گیاں؟ خالق کائنات نے سراپا نور، اچھی کہو کون سراپا نور؟ میرا نبی، بولو اوے بول چھڑو، نور بشر دے جھگڑے والے ہو، اچھی بولو، سراپا نور میرا نبی۔ نور نہیں مانتے تسی نبی؟ پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ اوے میرے نبی دی زلف بھی نور ہے، تے میرے نبی دا مکھڑا بھی نور ہے۔ توجہ میرے معزز سامعین، اگر چند نور ہو سکتا ہے تے بشر نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ سید البشر نور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اوے میرا محبوب تے روشنیاں دا منبع ہویا نا، اوے میرا محبوب تے روشنیاں دا مرکز ہویا نا۔ وہ اندھیروں میں بھی درانا گزر جاتے ہیں، وہ اندھیروں میں بھی درانا گزر جاتے ہیں، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا، جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ ہاں تیرا۔ توجہ میرے معزز سامعین، میرے آقا جنس دے اعتبار نال تے بشر نے، پر میرا عقیدہ صفت دے اعتبار دے نال میرے نبی دا بیٹھنا بھی نور ہے، میرے نبی دا اٹھنا بھی نور ہے، اور میرے نبی دا کھانا بھی نور ہے، میرے نبی دا پینا بھی نور ہے، میرے نبی دی خلوت بھی نور ہے، میرے نبی دی جلوت بھی نور ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم، یہ سب تمہارا۔ سبحان اللہ، آج جمعہ شیران ہے، کیوں ہے؟ اللہ اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب۔ سارے بولو سارے، اور بلند آواز نال، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے یا رب۔ توجہ میرے معزز سامعین، چار چفیرے روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی، نور ہی نور پھیل جائے گا۔ میں اودی صفت نو نور کیوں تسلیم نہ کراں؟ اور جنوں رب دا قرآن بھی جھوم کے آکھے، فرمایا یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے محبوب،
اسا تینوں مبشر بنا کے بھیجے آئے تینوں نذیر بنا کے بھیجے آئے داعی اللہ بنا کے بھیجے آئے اے روشن تے چمکدا ہویا چراغ بنا کے بھیجے آئے اللہ اکبر یا حی یا قیوم بے رحمت کا نستغیث توجہ میرے معزز سامعین میں کہنا ہاں تاریکی کہن لگی اے ساڈے پروردگار میرے تے شباب آ گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تاریکی اپنی پوری جوانی تے آ گئی ہاں اللہ کہندے نے کوئی گل نہیں میں تیرا بندوبست کر لینا وا توجہ توجہ تو کتھے کتھے آئی ہیں توجہ تاریکی ظلمت پھیل گئی کتھے پھیل گئی لوکاں دیاں اکھاں تے پھیل گئی کوئی تاریکی تو مراد ہے نہیں بھی مکے والے نو گلیاں نہیں سن دسدیاں کیڑی تاریکی ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اینا تاریکیاں نے اے دلاں تے موراں لا دتیاں نے کناں تے بھی موراں لا دتیاں نے اے اکھاں تے بھی پردے پا دیتے نے توجہ میرے معزز سامعین اللہ فرماندے نے میں انج دیاں روشنیاں دا اہتمام کراں گا بول یار بول میں انج دیاں روشنیاں دا اہتمام کراں گا میں اللہ انج دیاں روشنیاں دا اہتمام کرانگا کہ دلاں دے اندر جدو نور پیدا ہوئے گا تے پھر میں رب آکھاں گا اولائک کتب فی قلوبہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو فی قلوبہم فی قلوبہم الایمان میں انج دیاں روشنیاں دا اہتمام تے بندوبست کرانگا کہ دل بھی نور ہو جانگے دل ایمان دے نال لبریز ہندے نظر آنگے نہیں جناب والا اکھیاں دیاں پٹیاں اترن گیا جے تینو میرے نبی دی آمد تو بعد اکھیاں تو پٹی اترن دا تجربہ کرنا ہوئے تے عثمان دیاں اکھیاں نو پوچھنا کنیاں روشنیاں ملیاں نے اے کتنا نور پھیل گیا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین میں گزارش کر رہا سا اللہ فرماندے نے میں تاریکیاں نو ختم کرن دا اہتمام کر دیتا جے میں بندوبست کر دیتا جے اے میری پروردگار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سورج چڑھ دے مشرق والوں سورج چڑھ دے مشرق والوں میری تقریر جو ہوتی ہے نا اس میں بھی مجبور ہوں توڑا دل کردہ ہے کہ سانو مولوی صاحب سٹوری سنا کہانی جو میں کہانی بالا نو نہیں سنائی دی لیکن میری کچھ طبیعت اس قسم کی ہے کہ میری تقریر میں استعارے زیادہ ہوتے ہیں ان میں اس کو ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے سورج کدھروں چڑھتا ہے بول لو مشرق والوں بول چھڑو مشرق والوں وہ تواڈے کول مغرب والوں تو نہیں چڑھتا نہیں حالے نہیں چڑھتا پہ بس اللہ بچائے تے مغرب والے پاسے چڑھن تو پہلا کناں نو پکے پکے ہاتھ لا لو پکی توبہ کر لو سمجھ آ گئی اللہ اکبر یا حی یا قیوم جدن گیڑا ادھروں آ گیا نا لیندے والے پاسے ادھن سمجھو کام مکا ہے سورج جدوں چڑھے مشرق والوں چڑھ دے بے شک مشرق والوں چڑھ دے
تے جیڑا سورج مشرق والوں چڑھدا ہے اے بے شک چڑھدا ہے مگر کدنے روشنی ہوندی ہے تے کدرے ہنیرا ہوندا ہے او ٹھیک ہے اے مشرق والوں سورج چڑھیا پاکستان دے اندر روشنی ہے سعودیہ دے اندر حالے ہنیرا ہے سعودیہ دے اندر روشنی ہے برطانیہ دے اندر حالے ہنیرا ہے اے میرے پروردگار تو کیڑا سورج چاڑنا چاہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑا سورج چاڑنا چاہنا ہے اللہ فرماندے نے میں آفتاب نبوت نو طلوع کرنا چاہنا اے میرے پروردگار او کیڑے پاسیوں چڑھے گا توجہ کرنا میرے وال اللہ فرماندے نے او کسے پاسیوں نہیں چڑھنا او آمنہ دی گود وچوں چڑھے گا آمنہ دے گھر دے وچوں چڑھے گا توجہ میں ہور انداز چ گل کرنا جیڑی چیز ایک پاسے ہو چڑھے او دی روشنی ایک پاسے ہوئے گی اے میرا نبی آمنہ دی گود دے وچوں انج اتا چڑھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے آفتاب نبوت اس طرح اتا نو اٹھدا نظر آ رہے لہذا کسے جگہ تے ہون ہنیرا نہیں رہے گا ہر جگہ تے روشنی ہی روشنی ہو جائے گی ہر جگہ تے دا نور پھیل جائے گا ہر جگہ دے اتے دیاں شعاواں پھیل جان گیاں ہر جگہ دے اتے دیاں کرنا پھیل جان گیاں اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے میرے پروردگار پھر ذرا تھوڑی جی گل ہور کھولنا اے کون آ رہے ہے توجہ میرے معزز سامعین اینو آمنہ دا چن کہندے نے اللہ ربیع الاول دا مہینہ کیڑا مہینہ ربیع الاول دا مہینہ 571 عیسوی 21 اپریل 9 ربیع الاول یکم جیٹھ تاریخ یاد رہے گی عام طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت 12 کو تصور کی جاتی ہے اس میں بہت ساری روایتیں ہیں 8 بھی ہے 9 بھی ہے اور 12 بھی لیکن زیادہ جو تحقیقی روایت ہے وہ 9 ربیع الاول کی کون سی ڈیٹ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے میلاد آپ دی ولادت باسعادت دی جڑی تحقیقی ریسرچ شدہ ڈیٹ تاریخ ولادت وہ ہے 9 ربیع الاول بولو کیڑی ہے 9 ربیع الاول جیٹھ دا مہینہ جیٹھ دا مہینہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم سورج طلوع ہون تو پہلے صبح صادق تو بعد اللہ صبح بھی صادق صبح بھی صادق سو صبح بھی صادق آن والا بھی صادق آن والا بھی صادق توجہ جیڑی بیٹھی انتظار کر رہی ہے اینو آمینہ کہندے نے تے آن والے نو امین کہندے نے صبح صادق تو بعد تے سورج طلوع ہون تو پہلے
صبح صادق تو بعد سورج طلوع ہون تو پہلے کی ہویا ہے؟ اے آمنہ دا کار نور و نور ہو گیا ہے۔ اے صبح صادق تو بعد تے سورج طلوع ہون تو پہلا کی ہویا ہے؟ میاں جنت تے بہاراں آ گیا نے، اے جناب پھلا نے شبنم دیا قطریاں دے نال اپنے چہرے صاف کر لینے۔ میاں کی ہویا ہے؟ ایوان کسرا دے 14 کنکرے گر گئے نے۔ اے میاں اس ٹائم تے کی ہویا ہے؟ فارس دا آتش کدا بجدا نظر پیا ہوندا ہے۔ اے میاں کی ہویا ہے؟ اے خالق کائنات نے ایک اجدی ہستی نو دنیا وال موڑ دیتا کہ پورے جہان دے اندر جویں خدا دے بعد خدائی کسے دی نہیں، اس انسان دے بعد مصطفی کسے دی نہیں۔ اے صبح صادق تو بعد اور سورج طلوع ہون تو پہلے اے میاں کی ہویا؟ سیدہ آمنہ کہندیاں نے میں کوئی اذیت محسوس نہیں کر رہی، میں تے صرف ملائکہ دی زیارت پہ کرنی یا سبحان اللہ۔ میرا گھر روشنی دا منبع بنیا ہویا ہے، میرا گھر روشنی دا مرکز بنیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، اور سلام ہے فخر ہے موجودات فخر ہے نوع انسانی۔ نہیں نہیں آ میں ہور گل کراں، اگر میں رات نو پوچھا، اگر میں دن نو پوچھا، میں نو دن تے رات کہندے نے کہ اسی اے دے لئی کروٹاں بدل دے رہے ہیں۔ پر جے میں پھلاں نو پوچھا تے میں نو پھل تے کلیاں کہندے نے اسی اے دی آمد لئی کھل دے رہے ہیں۔ جے میں چن نو پوچھا تے چن کہندے میں اے دے واسطے چاندنی سٹ دا رہا ہاں۔ جے میں ستارے نو پوچھا تے میں نو ستارے کہندے نے اسی اے دے واسطے ہن تک جگمگان دے رہے ہیں۔ جے میں آفتاب نو پوچھا تے آفتاب کہندے میں تے دے رخ انور تے بوسے دین واسطے اج تک دن تے رات دے تماچے وصول کر دا رہا ہاں۔ نہیں 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 میرے معزز سامعین، جے میں پتھرانو پوچھا تے پتھر بھی اقرار کر دینے اسی اس سونے نو سلام کرنو ترس دے رہے ہیں۔ جے میں شجرانو پوچھا تے میں نو شجر بھی کہندے نے کہ اسی دے حکم دے اتوں قربان ہون دا انتظار کر دے رہے ہیں۔ میں کیا او میاں چن تو بھی اپنی گل تے داستان دسنا، اینا ود ود کے کیوں چمکنا ہے؟ کہندا ہے میں کیوں نہ چمکا، میں تے پنگھوڑے دے اندر ایدا دل لان واسطے پیدا ہویا وا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ محمد سی دنیا سیپ، سارے بولو جنی آقا نال محبت اونا اچھی، دنیا سیپ محمد موتی۔ دل کردہ تو میں جمعہ ہی نہ پڑھا، یہ تقریر میں کسی ہور تھاں دے کردہ نا بہت فائدے ہونے سے۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سیپ واشا جی حضرت سید نفیس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ
اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے وابیاں علی آمین آکھو توجہ میرے معزز سامعین اوہ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی کیویں دی ہندی دنیا میں کہنا جے او نہ ہندا تے بت پرست ہندی دنیا اوے او نہ ہندا تے 360 اج وی بیت اللہ وچ لٹک دے نظر آوندے ہیں توجہ میرے معزز سامعین اس بن کیسی ہوتی دنیا اس بن کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ آتا آمینہ جایا گر نہ ہوتا آمینہ جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت کا غم کھانے والا دنیا میٹھی نیند نہ سوتی دنیا میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی اور سلام ہے فخر سلام ہے فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرے آنے سے اللہ میلاد کو مانتے ہو انشاءاللہ وہ بولو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں مانتے ہیں دس دے چھڑو مانتے ہیں اللہ اللہ یہ ساڑھا کتنا جمعہ ملاتے ہوئے تیسرا حالے بڑے ہونے نے انشاءاللہ توجہ ہے اللہ اللہ صرف اینی گالے بھی ایسا ملاد تے بہ نہیں رہنا اسی یہ نہیں کہنا بھی بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو ہونا کو ہر شٹ آپ دیو نا حضور علیہ السلام کا میلاد جس مقصد کے لیے ہوا ہے وہ مقصد صرف میرے نبی کا مقصد نہیں پوری دنیا کا مقصد بے شک بے شک تیرے آنے سے رونق آ گئی گل ہزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی توجہ میرے معزز سامعین کیا خوب کیا تیری صورت اچھی بولو یار کدی صورت میرے نبی دی صورت روایت کرندہ صحابی مرارا میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا کیڑے لباس چ ویکھیا حضرت مرارا کہندے نے میں اپنے آقا نو ویکھیا سفید تے سرخ رنگ دے ڈورے
سرخ تے سفید رنگ دیاں ڈوریاں والی ردا تے چادر یمنی چادر میرے محبوب نے بکل ماری ہوئی ہے صدقے جا میں سونیا تیریاں بکلان دے اچھی کہہ یار صدقے جا میں سونیا تیریاں بکلان دے اور تیریاں کڈیاں سونیاں بکلانے ابو بکر آوے تیری بکل اندر تے صدیق بن جاندہ ہے عمر آوے تیری بکل اندر تے فاروق بن جاندہ ہے عثمان آوے تیری بکل دے اندر تے ذوالنورین بن جاندہ ہے علی آوے تیری بکل دے اندر تے حیدر کرار بن جاندہ ہے اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرے آقا علیہ السلام اپنی چادر دی بکل مار کے بیٹھے ہوئے نے حضرت مرارہ کہندے نے میں دیکھ رہا ہوں روایت کرندہ صحابی مرارہ میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے مسجد نبوی دے کچے آنگل تے سین وچ حضور بیٹھے نے تے جدو میں آسمان دے وال دیکھیا میں آسمان وال دیکھیا تے 14ویں رات دا چن وی اپنے شباب تے نظر آندا ہے اپنے عروج تے نظر آندا ہے حضرت مرارہ کہندے نے سرخ تے سفید ڈوریاں دے وچوں جدو میریاں نگاہاں نے نبی دا وضحا ویکھیا سبحان اللہ حضور دا مکھڑا ویکھیا سبحان اللہ فرماندے نے میں سوچی پہ گیا میں کیا مرارہ اج تجربہ کر ذرا غور تے کر کے ویکھ اے چن سونے کہ او چن سونے اے چن سونا کہ بولو اوہ ٹلے اونچی بولو اے چن سونا کہ او چن سونا نہیں میں اور جملہ کہنا حضرت مرارہ کہندے نے میں دل وچ سوچیا مرارہ اج ذرا اندازہ کرنا آسمان دا چن سونا ہے کہ آمینہ دا چن سونا ہے اچھا ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوں 14ویں سی سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایڈوانس آنکھیں تے ایک جملہ دیاں سبحان اللہ اے فرق آسمان دے چن وچ تے آمنہ دے چن وچ آسمان دا چن جڑے تارا کوئی نشدہ آمنہ دا چن جڑے تارے سارے دستے میں ماشاءاللہ آمنہ دے چن دی روشنی انج دی نہیں کہ کوئی تارا دسے ہی نہ اچھی یار کہ کوئی تارا دسے نہ اے آمنہ دا چن او چانے اے جویں جویں چڑھ دے نا روشن تارے نظر آن دے سبحان اللہ بولو یار اس چن نے ایڈے ایڈے وڈے تارے رکھے نے کہ آمنہ دے چن دے تارے تے آمنہ دے چن نو موڑیاں تے بھی چک لیندے اور اچھی کہہ گل کرا اس چن نے ایو جے تارے رکھے نے ہمیشہ چن دی گود اندر تارا ہوندے میرے نبی دی گردون نبوت دا صدیق ایسا تارے کہ جس ستارے نے چن گود چ رکھیا اینی وسیع گود والا تارا کول یار اینی وسیع گود والا ایک کمال صرف آمنہ دے چن دائے اچھا جناب میں ایک رات ڈٹھا اوہ بولو سارے اور بلند آواز نال ہائے میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ تے میں دوہانوں ویکھاں دوبارہ
کدی میں اتوں ویکھاں تے کدی میں تھلیوں ویکھاں. توجہ میرے معزز سامعین، آمنہ دا چن زمین تے وے، آسمان دا چن آسمان تے وے، تے میں دوانو دوبارہ دیکھ رہا. اللہ میرا تصور حضرت مرارہ مسکرا کے کہندے ہونگے اوے آسمان دیا چنہ اینا اتران دی کوئی ضرورت نہیں، جدوں اے چن پرواز کر دے تے تیرے ورگے ہزارہ چن اے دیا قدمہ تھلے رہ جاندے نے. میں ایک رات جٹھا محمد پیارا چنوں 14ویں سیتے کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھا دوبارہ. میں کیا حضرت مرارہ اپنا فیصلہ سنانا. حضرت مرارہ فرماندے نے خدا دی قسم، خدا دی قسم چن مدم نظر آوے، محمد دا مکھڑا سونا نظری آوے. ہن اس طالب علم دا اشارہ سمجھنا کہ تیری صورت، یہی کہہ رہا تھا، تیری صورت اتنی با کمال صورت. یہودیاں دے بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ یہودی کہنے لگے تو ساڈا ایڈا وڈا عالم ہے، جانا ذرا جا کے تے مسلمانہ دے نبی نال مناظرہ کر. وہ کہندا میرے تے کتاب آ رہی ہے. توجہ، میرے تے کتاب آ رہی ہے تے ساڈے کول تے اگے ہی کتاب ساری ہے، ساڈے کول تے اگے کتاب ساری موجود ہے، تو جانا گل کر ذرا مناظرہ کر اودے نال. حضرت عبداللہ بن سلام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چند گلاں کیتیاں نا تے کہندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں تے رب دے دسن نال پتہ ہے نا، تے میں انہاں دے وچ رہنا، اے بڑے مکار نے یہودی. بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا. اور یہودی مکار ہیں کہ نہیں؟ اوے ہوڑی کیوں بول دے ہو؟ اوے اچھی بولو. اوے جنہ دی یہودیاں نال کوئی تعلق نہیں ہو اچھی بولن. یہودی کون نے؟ یہودی بے ایمان، یہودی دغا باز. ہیں جی سوچنے والی گل ہے نا بھی گاں کھان والی قوم، گاں پوجن والی قوم، گاں پوجن والی قوم گائے کھان والی قوم نال کیوں لڑائی تے آمادہ ہو رہی؟ واجپائی نو پیغام بھیجو، انہوں کہو تیرے رب وچ ساڈیاں 7 پتیاں ہوندیاں نے. کیوں بھائی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ایویں گل ہے نا. جیڑا نا تیرا معبود، جیڑا تیرا رب، بے ایمانہ تو جدا پجاری، او دے چسی 7 پتیاں پانے ہاں تے او دی کھل نو سائیکل پیچھے بن کے نا شیخ زاہد صاحب دی دکان تے سی چھڑ کے ہوں گے. کیوں بھائی؟ ہن میں اگر تہاڈا ذہن بیدار ہے اور تسی چاہندے ہو بھی ساڈے پیڑ پلے کو گل پی جائے کرے جمعے تے، تو تسی مینوں دسو بھی گاں تو ڈرن والے دا تے گاں کھان والے دا کوئی جوڑ ہے؟ بھئی اسی تے تواڈے معبود کھا چھڈنے ہاں. تواڈے معبود
ایک بندہ گیا سفر تے گرمیاں دے دیہاڑیاں تے او اپنے دوست واسطے نا رب دا تحفہ لے کے تریا. کہدا رب دا مطلب رب اینے کو عام سننا بھی جویں بندے اج کل ایک دوجے نو گفٹ کردے نے اشیاء انج رب بھی تحفیاں چ دتے جاندے سن. انہیں سوچیا بھی میں رب کیڑی شے دا نام گرمی سی نا کہدا ستواں دا رب بنایا. جدو ٹر پیا تے گرمی سی ڈاڈی لگی انہوں ترے. انہیں آخیا بھی ہن کی کراں کلیجے نو ٹھنڈ نہیں پیندی. انہیں رب دی ایک باں لا لی بازو لا کے وہ پانی چکوڑ کے پی گیا. اور تھوڑا جا ٹریا پھر پیاس لگ گئی پھر انہیں دوجی باں لا لی. جویں جویں انہوں ترے لگ دی جائے کدی رب دی لت کم آ جائے کدی رب دا گٹا کم آ جائے کدی وہ جھوٹے تے باطل رب دا سینہ کم آ جائے. جن چر نو منزل آئی رب بھی مک گیا. انہوں دا رب بھی مک گیا. میرے معزز سامعین آج بھی گرہو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایہو جیاں قوماں وہ جھاڑیاں تے ککریاں تو ڈرن والے مسلماناں دی ہیبت دا مقابلہ کیویں کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت ہے سمر دیئے کہ اسی مسلمان بن جائے. اسی مسلمان ہیں. سنو جیڑا سچا مسلمان ہوئے اور رب دے سوا کسے تو نہیں ڈردا تے جیڑا مسلمان بن کے بھی حقیقی مسلمان نہ بنے پھر وہ ہر غیر تو ڈرنا شروع کر دیندا ہے. ساڈی تاریخ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تسی نکیو تسی بول دے ہو تسی تے جنگ نو ویڈیو گیم سمجھ دے ہو. وہ جڑا تسی 2 روپیے پا کے کھیڑ دے ہو تے آندے ہو جنگ ہون ڈئی. کیوں بھائی بڑے بولو جنگ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے. ماسٹر صاحب اینی سبحان اللہ کہتے ہیں تو ڈرے پے جے. سبحان اللہ کہنے سب تو اگے نے چاہتے ہیں نہیں جی نہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے. چلو جی صدر محترم صاحب اللہ تہاڈی بہت وڈی عمر کرے. وہ ٹھیک ہے نا صدر صاحب جنگ دے بادل منڈلا رہے نے تے تسی غور کرو بھی کدھرے تسی کسے ناجائز خون دا مول تے نہیں دینا چاہ رہے. ایک گل ہے جننے ترلے امریکہ دے تے جنیاں حکمتاں تے پالیسیاں واجپائی دے اگے ہو رہی نے صرف ایک ویری مولویاں نو کہو کہ ہندو نو ڈکر. بھئی اسی تواڈے کول ٹیکس تے نہیں لیندے بولو. اساں کدی ہر جمعے تے اعلان کیتا ہے کہ جڑے 1 گھنٹہ تقریر سنن گے فی منٹ 1 روپیہ بدے گا. بول چھڑو یار ساڈی ایوریج اتھی رہندی ہے. سانو 3 سال پہلا بھی جھوڑی چ 700 ہوندا سی ہن بھی 700 ہوندا ہے. اسی تواڈے تے کدی ٹیکس نہیں لایا. گیس تے تسی ٹیکس لا رہے ہو بجلی تے تسی ٹیکس لا رہے ہو گڈیاں تے تسی ٹیکس لا رہے ہو پراپرٹی تے تسی ٹیکس لا رہے ہو. صدر محترم
دی کمائی کھان تو بعد ملک دے دفاع دا انداز ہور ہوندا ہے خدا تے رسول دی عظمت دی خاطر جان نو لڑا دینا اے دا انداز ہور ہوندا ہے اج بھی ذرا داڑیاں والےاں نو آواز مار کے ویکھو انشاءاللہ پھر ویکھنا فوج دے شانہ بشانہ کیویں لڑدے تو لڑنا چاہیے کہ نہیں اوے اچھی بولو اور بلند آواز نال اگر مسٹر واجپئی نو شوق جنگ کرن دا انہیں جنگ کرنی ہے جس گوڈے بھی سٹیل دے پوائے لوہے دیا گوڈیاں والا 70-72 کیوں بھائی وہ 70-72 سمجھ دیو اور پنجابی چونوں کہتے ہیں جی مت وجی ہوے جی مت وجی ہوے کھوتے نو سمجھ نہیں آتی بھی امریکہ پاکستان کو کم لے رہا ہے تو اسرائیل تیرے کو کم لے رہا ہے ٹھیک ہے نا عالمی سطح پہ لیکن انشاءاللہ العزیز اسلام اور مسلمان کو اپنا تحفظ کرنا آتا ہے بولو بھی کرنا ہوتا ہے کہ نہیں میں تواڈے اگے گزارش کراں گا کہ اپنے آپ نو ذہنی طور تے جنگ لئی تیار سمجھو بولو سمجھنا چاہیے کہ نہیں بھائی اچھی بولو نا سمجھنا چاہیے نا آہا سلطان ٹیپو کس موقع پہ وہ مرد مجاہد یاد آیا وہ سلطان ٹیپو جس کا خون آلود خنجر آج بھی برطانیہ نے اپنے میوزیم میں سجا کے رکھا ہوا ہے وہ سلطان ٹیپو جس کی تلوار آج بھی سرکار برطانیہ کے پاس محفوظ ہے اور مسلمان اور اسلام کی ہیبت کا نشان ہے مسلمانوں کے دبدبے کا نشان ہے سلطان ٹیپو نے کہا تھا جب اس کے ساتھ غداری ہوئی تو کچھ مشیروں نے مشورہ دیا کہ انگریزوں کی اطاعت قبول کر لی جائے ہیں پھر کی ہویا کہندے نے جی ملا عمر صاحب ہار گئے سلطان ٹیپو بھی تے شہید ہو ہی گیا سی یہ راہ جڑی ہے نا اسلام والی یہ ہار والی ہے ہی نہیں وہ یہ گولی وجے تاوی جت تے مار دیو تے تاوی سلطان ٹیپو نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے نوٹ کیجئے میرے الفاظ کو سلطان ٹیپو کے یہ الفاظ قیامت تک پیدا ہونے والے مسلم نوجوانوں کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں سلطان شہید نے کہا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی کافی ہے میں بزدلی کی بات نہیں مرنا چاہتا بہادری کی بات مرنا چاہتا ہوں بزدل ہر روز مرتا ہے بہادر صرف 1 دفعہ مرتا تو ہن تسی دسو بھی سانو گدڑ بننا چاہیے کہ شیر سارے بولو سارے تو کی تیاری کی تسی اللہ نہ کرے سرحداں دے اوتے جو فوجاں لگیاں نے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ معاذ اللہ تعالی خدا کدی نہ کرے تو انہوں پتہ ہے جدو افغانستان شمالی تاد والے داخل ہوئے نے انہاں عورتاں چھڑیاں سرمایہ چھڑیا انہاں نوجوان بڈھے بچے کسے نو معاف کیتا کیا انہاں گردنا قلم کر کے
پٹرول سٹ کے اگ لا کے انہاں جسماں دا رقص نہیں ویکھیا؟ بولو اور بولو بولو، تسی کی تیاری کی؟ کیوں کہ تسی تے اپنے دفاع واسطے کوئی بھی چیز گھر رکھو گے تو گورنمنٹ کہے گی یہ سارے دہشت گرد نے، یہ سارے دہشت گرد اکٹھے ہوئے نے۔ صدر محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندو بے ایمان کو سبق سکھایا جائے تو نوجوان مسلمانوں کی بھرتی عام کی جائے۔ اور بولو، اور کی جانی چاہیے یا نہیں؟ اونچی بولو۔ اور نوجوانوں کو جہاد کی تربیت اور ٹریننگ دی جانی چاہیے یا نہیں؟ آہستہ بولتے ہو، نہیں نہ بولو۔ اے اللہ کو گل ہے، خدا کبھی کسی پہ برا وقت نہ لائے۔ بھارت کے احمد آباد میں نیو یارک سے ایک کالم نگار ہیں اسرار احمد کسانہ، انہوں نے نوائے وقت میں لکھا کہ نوجوانوں کو باندھ کے نا رسیوں سے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہن کی عصمت کو تباہ کیا گیا، پھر اس کو قتل کر دیا گیا، اس کے ماں باپ پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی، اور ایک نوجوان کو تڑپ تڑپ کے مرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا۔ اب تم بتاؤ کہ اتنے ذلیل کمینے اور کتے دشمن سے جب مسلمان کا واسطہ پڑ جائے، پنجہ آزمائی ہو جائے، تو مسلمانوں کو تیاری کرنی چاہیے یا نہیں؟ اوہ بولو نا، کرنی چاہیے۔ صدر محترم، واجپائی جو تڑیاں لگا رہا ہے اس کو الٹیمیٹم دے کر میدان میں اتر جائیے۔ آپ سے ہزاروں اختلاف ہے مگر انشاءاللہ العزیز اسلام کے لیے، وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاکستان کا ایک ایک بچہ قربانیوں کی یادگار قائم کر دے گا۔ کرے گا یا نہیں؟ اور بلند آواز سے، سارے بھارت کے خلاف ہیں یا نہیں؟ بولو اور بولو۔ جو چاہتے ہیں کہ واجپائی کو سبق سکھایا جائے دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ اللہ کرے سبق سکھانے والے دن تسی آ جانا تے انج نہ ہونا جی میرے کو جمعہ پڑھنا ہوندے ہو، خالی ہتھی نہ ہونا، ذرا تیاری کر کے ہونا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑے مکار نے، میں لک جانا پردے پیچھے، میں لک جانا، تسی انہاں نوں سد کے ذرا میرے بارے پوچھو میں کی ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ بلایا، کہندے نے سناؤ اے تواڈے جو عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے جا چنگا بندہ تے ہے ہی کوئی نہیں، او دی ماں بڑی چنگی، باپ بڑا چنگا، خاندان بڑا چنگا، او دے تو بڑا تے عالم ہی کوئی نہیں۔ جدوں انہاں تعریفاں دے خوب پل بننے نا، حضرت عبداللہ بن سلام پردے دی اوٹ وچوں باہر آئے نے، کہندے نے اگر تسی مینوں اینا چنگا کہندے ہو تے میں کہنا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ او سڑی کہندے نے تیرے جا تے جھوٹا کوئی نہیں، تیری ماں بھی چنگی نہیں سی، تیرا باپ بھی چنگا نہیں سی، گالاں بکن لگ گئے تے نال کہندے نے عبداللہ ایک گل تے دس، اساں تے تینوں نبی نال مناظرہ کرن بھیجیا سی، تو ایتھے آ کے پھس کیویں گیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہندے نے اوے اصل وچ گل اے وے میں جدوں آ کے دا مکھڑا ویکھیا ہے، میں
جدو عقیدہ مکھڑا ویکھیا ہے تے میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے عبداللہ ایو جیا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو ہی نہیں سکدا اے دے چہرے دا حسن اے دی صداقت دی دلیل ہے اے دے چہرے دا حسن اے دی سچائی دی دلیل ہے فاروقیہ مسجد غیور دوستا پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تو بسم گفتگو بلدہ نوازی خندہ پیشانی سے شروع کریں گے اور آپ کی تشریف آوری ہوتی رہی اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ تو یہ موضوع جو ہے یہ انشاءاللہ العزیز آگے بڑھتا رہے گا ہاں جی محبت سے پیار سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیے تبلیغی اور اصلاحی بیانات کی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیں احمد اسلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گرہ نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالہ سبحان اللہ اج سما پڑھ دیو محفل رن لگا دیو بلند واسطے کو میرا سبحان اللہ اج رحمت نج ملائی تے میرے چنے چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی